بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت چرچا ہے شہریار آفریدی کے اس بیان کا جو کل انہوں نے جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، آرمی چیف سے بات کریں گے، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بات کریں گے، یعنی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس لمحے وہ یہ بات کر رہے تھے اسی لمحے پاکستان میں ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کے اندر مظاہرے بھی کر رہی تھی، گو کہ یہ مظاہرے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے نہیں تھے، یہ کوئی بہت بڑی احتجاجی تحریک کی پیش بندی نہیں لگا کہ ان احتجاجی مظاہروں سے یہ نہیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی تحریک اس سے شروع ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیابی سے لے آئے، لیکن ان کی یہ جو تحریک جس کا کہ کل جمعے کے دن آغاز ہوا، اسے آئین تحفظ پاکستان یعنی پاکستان کے آئین کے تحفظ کی تحریک قرار دیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ آئین کے تحفظ کی تحریک میں شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کی بات چیت اگر ہوگی تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے یہ امید کا اظہار کیا کہ یہ جلد ان کی جو بات چیت ہے یا ان کے جو مذاکرات ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ اور فوج کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو فوج ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور اگر وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ان کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی، جو کہ اس وقت لگ رہا ہے بلکہ بہت واضح انداز میں جو ایک سٹیٹمنٹ اس بات چیت سے پہلے کل آیا تھا، اور پھر اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پروگرام میں اس کے بعد یہ بات فرمائی، تو اس سے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی طور پہ بات چیت اس وقت نہیں کرنا چاہتی۔ آئندہ اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کل کیا ہوتا ہے اس بارے میں کوئی بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن اس لمحے موجود میں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے واضح اشارے دیے ہیں، بیانات دیے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں اگر کہ کل جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور یہ آرمی چیف کا بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس معاملے کے اندر سپورٹ ہوگی، اور یہ گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور آپ کو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ جب آرمی چیف کوئی خطاب کرتے ہیں تو ان کا جو خطاب ہے وہ نہ صرف تحریر ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہے جو کہ اس کا ایک نفسیاتی تجزیہ بھی کرتی ہے کہ کیا پیغام دیا جائے گا، کس طرح کا پیغام ہوگا، اس پیغام کے کیا کیا معنی اور مطالب نکل سکتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو اس کے تناظر میں دیکھیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کہ ہماری جو منفی پروپیگنڈا ہے اور جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ ہماری توجہ معاشی استحکام یا خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی حکومت ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہے اس وقت کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر اس کے جو غیر آئینی کردار ہے اس کے اوپر ہمارا ایک بہت پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت کی سربلندی کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا ایک اپنا بیانیہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ بیانیہ کوئی ایک سال میں بنا نہیں ہے، یہ بیانیہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے آئین نے دیا، 1973 کے آئین نے دیا، اور جس کے اوپر جمہوری سیاسی جماعتیں اور وہ تمام لوگ
ایون صحافی بھی جو کہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ اس کے اوپر قائم ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم ہونا چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مداخلت اداروں کی یا فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اس سیاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی بات چیت اس سے باہر نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مطالبہ ہے اور پاکستان کی فوج کیا کہہ رہی ہے۔ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد اس وقت معیشت کی بحالی ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی منفی پروپیگنڈا ہے یا ٹرولز ہیں ان سے ہم نہیں گھبرائیں گے، اور ہم اس کو یعنی اس کے وہ ہمیں روک نہیں سکتے۔ روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز روک تو نہیں سکتی، روک تو تبھی سکتی ہے جب اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس معاملے پہ اس دوران آئی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اس کو روکیں گے تاکہ ہماری معیشت بحال ہو۔ اب آپ دیکھیے، اس کو جوڑیے ذرا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان اس کے مختلف سینیریوز ہیں۔ ایک تو ان کے مقدمات جو ہے وہ عدالت میں ہیں، عدالت سے اگر ان کو رہائی ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رہائی اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا جو کسی ڈیل کا شاخسانہ تو نہیں ہے، یعنی ان کی جو رہائی ہے وہ ہر دو صورتوں میں کسی نہ کسی ڈیل کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ بات کرے تاکہ عمران خان صاحب رہا ہوں، اور ہمارے پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن کی جائے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ڈیل سے مشروط ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا، یہ میں اپنا تبصرہ آپ کو دے رہی ہوں۔ وہ جو ڈیل ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ ڈیل میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اچھا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ باہر آ جائیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مقبول ترین رہنما ہیں، ان کو باہر ہونا چاہیے، ان کے خلاف کیسز ختم ہو گئے۔ ویسے جب کیسز پہلے ختم ہوئے تھے اس کو NRO کا نام دیا گیا تھا، تو ایک NRO سمجھیں کہ آپ زیر تعمیر ہو سکتا ہے، اور وہ اس پہ کہیں کہ ہاں یہ جو NRO ہے اس کے مطابق آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، آپ بولیں گے نہیں، آپ بات نہیں کریں گے، آپ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، آپ محاذرائی نہیں کریں گے، آپ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کریں گے، آپ تشدد نہیں کریں گے۔ ہماری جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک یہ فارمولا ان کے پاس جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر کہ وہ جو بھی ہو وہ ایگریمنٹ کی فارم میں ہو، لیکن وہ ایگریمنٹ سیاسی حکومت کے ذریعے سے ہو، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ریٹن ہو، تحریری طور پہ ہو، اور عمران خان صاحب اس کی جو ہے وہ منظوری دیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر اس کی منظوری دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر کام کر سکیں گے، اور اگر وہ نہیں دیں گے، وہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، وہ اس سے انکار کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ جیل میں بند رہیں گے۔ اب اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، اور اس کے لیے وہ کسی ڈیل، کسی مفاہمت، کسی بھی چیز کے اوپر جائیں، مگر وہ جو بات لکھیں اس کے اوپر عمل کریں۔ اب یہ جو عمل کرنے والا حصہ ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ ہے۔ نہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب جو لکھیں گے اور بولیں گے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب خود یہ گارنٹی دے سکتے ہیں جو اس وقت کے ممکنہ حالات ہیں اس میں تبصرہ کر رہی ہوں کہ وہ یہ لکھ کے دیں کہ جب وہ باہر آئیں گے تو وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے جو کہ ترقی کی راہ میں یا معیشت کی بحالی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو یہ وہ فارمولا ہو سکتا ہے جس کے اوپر آگے جا کے بات ہو سکتی ہے یا ہوگی، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کون دے گا، جو کہ تاکہ وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی میں رکاوٹ نہ بنے، وہ گھراؤ جلاؤ کی سیاست نہ کریں، وہ تشدد پہ نہ آئیں، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ بات کریں اور اس معاملے کے اوپر آگے بڑھیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ قطعی طور پر عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کو تیار نظر نہیں آتی، اور جو شہریار آفریدی صاحب نے کہا یہ انہوں نے وایا میڈیا ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صرف اور صرف جو ہے وہ DGISI اور پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان صاحب کی بات پہ یقین کرنے کے لیے
یعنی عارف علوی صاحب نے جب کوشش کی تھی تو اس وقت بھی وہ اپنی بات پہ عمل درآمد عارف علوی صاحب نہیں کروا سکے تھے. یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے. کیا ضمانت ہوگی, کون ضمانت بنے گا عمران خان صاحب کی کہ جو وہ بات کہیں اس کے اوپر پھر وہ ڈٹے رہیں؟ تو جب تک ان کی ضمانت کوئی نہیں دے گا تب تک یہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے. اور جو ہماری اطلاعات ہیں اگلے 1.5 سال 2 سال تقریباً جو ہمیں مختلف ذرائع نے بتائے ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ ہی صرف بات ہوگی, اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی عمران خان صاحب کی خواہش لگتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو اور یہ بھی صرف گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے انہوں نے دیا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کا بہرحال اندیا ضرور دیا گیا ہے, کیونکہ 9 مئی سے پہلے بھی تو بہرحال کچھ اعلانات کیے گئے تھے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا. تو اگر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فوج کے ساتھ آئیں گے, اپنے عوام کے ساتھ آئیں گے اور خیبر پختونخوا سے آئیں گے اور ہم اڈیالہ کے باہر آئیں گے اور ہم اڈیالہ سے اپنے رہنما کو رہا کر کے لے جائیں گے, یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا, مگر اس کو درگزر کرنا بھی بہت مشکل ہے اس بات کو. لہٰذا اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہاں تک جا سکتی ہے, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتی ہے, یہ سب اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس کا جواب صرف اور صرف, اور یہ ڈیسپریشن بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن اس کا جواب مختصر سی بات کے بعد جو کہ کل کی گئی ہے وہ یہ دے دیا گیا ہے کہ معیشت کی راہ میں رکاوٹ کوئی بھی چیز اگر بنے گی تو اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. سو فی الوقت لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار نظر آتی ہے. کل کا پتہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.